اور پھر دریا نیل کا جو پانی آتا ہے اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گڑھے اور ڈیم بنا کر اس میں پانی ذخیرہ کر لو، کیونکہ پانی کم ہو جائے گا۔ جہاں کہیں بارش ہو رہی ہے وہاں پانی ذخیرہ کرنے کا اہتمام کر دو۔ پانی کو ذخیرہ کرنے کا سب سے پہلا کام جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق فرعون نے کیا تھا۔ پاکستان میں جب بھی کبھی پانی کی قلت ہوتی ہے تو یہاں کے کتنے ہی دانشور یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں برسنے والی بارش کئی لاکھ کیوبک فٹ جو ہے اس کا ہر سال سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ معاملات اللہ تعالیٰ کے قانون کی خرابی کے نہیں ہیں، معاملات ہماری منصوبہ بندی کی نہ ہونے کے ہیں۔ وہ کام جو بہت آسانی کے ساتھ کیے جا سکتے تھے اس کو ہم آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نیت موجود نہیں ہے۔ مادی دنیا میں بھی اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں کہ جو قرآن میں لکھے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اصولوں کی بنیاد پر اس قوم کو ترقی دے دے گا۔ امانت اور سچائی، دیانتداری کے مسائل، اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہونا، اپنی قوم کے خزانوں کی حفاظت کرنا، اپنے قوم کے سرمایہ کو اپنی قوم پر صرف کرنا اور اس کے لیے بہتر اور اچھی پلاننگ کرنا، یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بالکل یہ لفظ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایمان والوں کو ترقی دیتا ہے، اقواما کا لفظ استعمال کیا، قوموں کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے اس کتاب کی ہدایات پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے پاکستان کے مختلف چینل سے ایک چھوٹی سی خبر سنی تھی، معمولی سی خبر تھی کہ پاکستان کے چند سائنسدانوں نے چائے کی پتی سے ڈیزل بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس طرح کی خبریں پاکستان میں کئی بار نشر ہوئیں اور پھر وہ محض خواب بن گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد کوئی شخص نہیں جانے گا کسی نے تجربہ کیا تھا کہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ نہ صرف کامیاب تجربہ ہوا ہے بلکہ کم قیمت پر زیادہ بہتر، زیادہ اچھی کوالٹی والا ڈیزل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ محض ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اگر ان سائنسدانوں کو باقاعدہ وہ حفاظت میسر نہیں ہوگی، ان کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، ان کی حکومتوں نے سرمایہ اور وسائل فراہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد ان میں سے کوئی بھی شخص جہاں کہیں اسے موقع ملے گا یورپ کے کسی ملک میں چلا جائے گا اور اپنے دماغ کی صلاحیت کو ان کے ہاتھ میں فروخت کر دے گا، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں شکاریوں کی شکل میں اسلامی ملکوں میں ہمیشہ اپنا نیٹ ورک بچھا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ جہاں کہیں کوئی قابل آدمی انہیں نظر آتا ہے فوری طور پر اس کی بہتر قیمت لگا کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے اقوام کو ترقی دیتا ہے اور دوسروں کو اس قرآن کی تعلیمات نظر انداز کرنے کی بنیاد پر گرا دیتا ہے، پسپائی اور پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، ایاکم والغلو، اے لوگو غلو سے بچو۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے اور بہت خوبصورت تعلیم ہے۔ غلو کا معنی ہے کسی بھی چیز میں ضرورت سے زیادہ شدت اختیار کرنا۔ آج کل کے زمانے میں جو شدت پسندی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنے خاص مخصوص معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ لفظ استعمال کیا تھا اور فرمایا تھا کہ لوگوں غلو سے بچو، شدت پسندی سے بچو۔ اور شدت پسندی کیا ہے؟ کہ جو چیز جتنے دائرے اور جتنی قوت کی حامل ہے آپ اس سے زیادہ اس کو بڑھانے کی اس طرح کوشش کریں کہ وہ فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے۔ جو فرض ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور جو نوافل ہیں اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ دے دے کہ اس کے بغیر انسان کا جینا مشکل کر دیا جائے۔ بہت ساری باتوں میں غلو، شدت پسندی، اس نے قوموں اور انسانوں کو ہلاکت کی طرف ڈال دیا ہے۔ عقیدت اور عقیدے میں شدت پسندی اور غلو نے انسان کو شرک کا راستہ دکھایا۔ کسی نبی کے ساتھ عقیدت جب اس قدر بڑھ گئی
کہ لوگوں نے اس نبی کے روپ میں اللہ کو دیکھنا شروع کر دیا اور اس نبی کی قدرت میں اور نبی کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے اختیار کو اس کے اندر شامل کر دیا اور نبی کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں مداخلت کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تو آپ کو وہ شرک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء کو اس قدر مقدس بنا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابری کرنے والے بن گئے۔ مخلوق کو خالق کے برابر لے جانا یہ غلو ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اپنے زمانے کے نیک افراد کو، نیک لوگوں کو، اولیاء کو، متقین کو اس قدر زیادہ عقیدت عطا کر دی کہ انہیں نبیوں کے برابر کر دیا جا کے، انہیں وہ اختیارات دے دیے جو نبیوں کے پاس ہونے چاہیے اور جو ہوا کرتے ہیں، انہیں وہ مرتبہ اور مقام دے دیا کہ جو نبیوں کا مرتبہ اور مقام ہوا کرتا تھا۔ یہ عقیدت میں غلو ہے۔ ولی کو نبی کے درجے پر پہنچا دینا اور نبی کو اللہ کے درجے پر پہنچا دینا، یہ عقیدت میں غلو ہے جو شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت میں غلو بہت سی قوموں نے کیا، 100 نفل پڑھے جا رہے ہیں، ہزار نفل پڑھے جا رہے ہیں، 1 کروڑ مرتبہ جو ہے وہ ذکر کرنے کی محفل سجانے کی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے کی بنیاد پر اگر نوافل کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے گا تو یہ غلو ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ خود آپ ہی کے زمانے میں بڑی معروف بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں، وہ جو 3 صحابہ تھے جن میں سے کہا تھا کسی نے کہ میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا، اور کسی نے کہا تھا کہ میں کوئی رات سوؤں گا نہیں بلکہ جاگ کے نوافل پڑھا کروں گا پوری کی پوری رات، اور کسی نے کہا تھا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا، انتہائی غصے اور ناراضگی سے انہیں کہا کہ تم جتنا مرضی کر لو، میری برابری نہیں کر سکتے عبادت میں، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر ایسی مشقت ڈال دو کہ جس مشقت کی بنا پر وہ جو حقوق ہیں کچھ افراد کے اور کچھ معاملات کے ان کو نظر انداز کر دو۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہارے بال بچوں کا تم پر حق ہے، تمہارے والدین کا تم پر حق ہے، تمہارے عزیز و اقارب کا تم پر حق ہے۔ ان کے حق کو اگر ادا نہیں کیا جائے گا اور آدمی جو ہے وہ سال ہا سال تک کے لیے اپنے آپ کو کسی خاص مخصوص عبادت کے لیے الگ کر دے گا تو یقیناً یہ غلو ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ بہت ہی اعتدال والا دین ہے، جس میں کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کیا گیا، تمام باتوں کو بڑے سلیقے کے ساتھ آگے بڑھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، بالکل اس طرح کہ جیسے ایک عقل مند انسان اپنے 24 گھنٹے میں جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، بال بچوں سے تعلق بھی رکھتا ہے، دفتر کاروباری معاملات بھی چلاتا ہے، دوست احباب سے بھی سلام دعا کرتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ناراض اور کبھی غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، کبھی غم میں مبتلا بھی ہوتا ہے۔ جو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان سب کا خیال رکھنے والا ہی ایک مکمل اور صحیح انسان ہو سکتا ہے، اور دین اسلام ہر ایک انسان کو ایک مکمل اور صحیح انسان بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔